جو انلیگل افغان مہاجرین ہیں، جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں، ان کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں. ان کو تو بالکل بھی ان کے وطن واپس بھیجنا چاہیے. لیکن یہ جو افغان مہاجرین ہیں جن کے خلاف اس وقت آپریشن جاری ہے، یہ بالکل بھی غیر قانونی نہیں ہے. یہ قانون کے مطابق پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. یہ صرف افغان مہاجرین کی بات نہیں ہے. یہ صرف افغان باشندوں کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو افغان مہاجرین یہاں پہ پچھلے 40-50 سال سے مقیم ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں بھی کی ہیں. اس وقت ان کے قبرستان بھی یہاں پر موجود ہیں. ہمارے پاس ایسے درجنوں کیسز آتے ہیں جس میں مرد پاکستانی ہے، خاتون افغان ہے. خاتون افغان ہے، مرد پاکستانی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی لڑکی اٹھا کے لے آئیں، اس کو شہریت پاکستان کی مل جاتی ہے. لیکن اگر وہیں آپ پاکستانی ہیں اور آپ نے افغان خاتون سے شادی کر لی ہے تو آپ کی بیوی کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. آپ کی بیوی کو پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی بیویاں افغانی ہیں، وہ خود پاکستانی ہیں، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہے، لیکن چونکہ انہوں نے افغان خواتین سے شادی کی ہے، اب ان کی بیویاں جو ہے وہ اس خطرے میں ہیں کہ کسی بھی وقت ان کو اٹھا کے ان کو افغانستان پھینکا جا سکتا ہے. آپ تصور کریں، آپ کو نیند آئے گی اگر آپ خود پاکستانی، آپ کی بیوی افغان ہے، آپ کے بچے پیدا ہو گئے، آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور آپ کو اس وقت یہ خطرہ لاحق ہے، آپ کو یہ ساری رات خطرہ آپ کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے کہ آپ کی بیوی کو کسی بھی لمحے اٹھا کے افغانستان منتقل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں باسط ملک ہوں. آپ ہمارا پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے افغان مہاجرین کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ایک سنگین صورتحال ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے پورے پاکستان سے میسیجز، پیغامات موصول ہوتے ہیں، لوگ اپنی ویڈیوز بھیجتے ہیں، لوگ اپنی درد بھری کہانی سناتے ہیں. اس وقت جو پاکستان میں آپریشن جاری ہے افغان مہاجرین کے خلاف، یہ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین نہیں بلکہ پاکستان میں جو ایک باقاعدہ قانونی طور پہ مقیم افغان مہاجرین تھے، اس وقت پی او آر کارڈ ہولڈرز، ان کے خلاف یہ آپریشن جاری ہے. تکلیف کا لمحہ ہے، بڑی ایک دکھ کی گھڑی ہے جب افغان مہاجرین میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اپنا بتاتے ہیں. جو پچھلے 40 سال سے 50 سال سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، جو پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں جمے پلے، پاکستان میں ہی بڑے ہوئے اور پاکستان میں ہی اپنا روزگار اس وقت چلا رہے ہیں. جب ان کو اچانک یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور آپ نے واپس اپنے وطن افغانستان جانا ہے، جو افغانستان کو اپنا وطن مانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہی ہم پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں ہی ہم نے ایجوکیشن لی ہے، تو پاکستان کو ہی ہم اپنا وطن مانتے ہیں اور ہم یہیں کے ہو کے رہنا چاہتے ہیں. ایک انسان اب پوری زندگی کام کرے، وہ محنت مزدوری کرے، حلال کی روزی کمائے اور اس تمام محنت کے بعد، تمام ہارڈ ورک کے بعد وہ نہ تو پاکستان کے اندر جائیداد خرید سکتا ہے، نہ وہ پاکستان کے اندر گاڑی خرید سکتا ہے. کہ جن لوگوں نے اپنے گھر لیے ہیں، جن لوگوں نے اپنی گاڑیاں لی ہیں، جن لوگوں نے اپنے ایسٹس پاکستان میں بنائے ہیں، اس وقت وہ 2 کوڑی کے بھاؤ بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے، دوسری طرف آپ یہ بھی تصور کریں کہ جس نے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں روپے کی اپنی جائیداد بنائی ہے، آج وہ اس کی جائیداد ہزاروں میں بھی کوئی خریدنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہم پاکستان کے شہری بدقسمتی سے اس نہج پہ جا پہنچے ہیں کہ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کسر بالکل نہیں چھوڑتے. ہم کسی کی جو اس کی مصیبت ہو اس سے فائدہ اٹھانے سے بالکل ہم ہرگز گریز نہیں کرتے. تو اس وقت یہ افغان مہاجرین کے ساتھ صورتحال ہے. یہ صرف افغان مہاجرین کی بات نہیں ہے، یہ صرف افغان باشندوں کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو افغان مہاجرین یہاں پہ پچھلے 40-50 سال سے مقیم ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں بھی کی ہیں. اس وقت ان کے قبرستان بھی یہاں پر موجود ہیں. ہمارے پاس ایسے درجنوں کیسز آتے ہیں جس میں مرد پاکستانی ہے، خاتون افغان ہے. خاتون افغان ہے، مرد پاکستانی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی لڑکی اٹھا کے لے آئیں، اس کو شہریت پاکستان کی مل جاتی ہے. لیکن اگر وہیں آپ پاکستانی ہیں اور آپ نے افغان خاتون سے شادی کر لی ہے تو آپ کی بیوی کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. آپ کی بیوی کو پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی بیویاں افغانی ہیں،
وہ خود پاکستانی ہیں، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہے، لیکن چونکہ انہوں نے افغان خواتین سے شادی کی ہے، اب ان کی بیویاں جو ہے وہ اس خطرے میں ہیں کہ کسی بھی وقت ان کو اٹھا کے ان کو افغانستان پھینکا جا سکتا ہے۔ آپ تصور کریں، آپ کو نیند آئے گی اگر آپ خود پاکستانی، آپ کی بیوی افغان ہے، آپ کے بچے پیدا ہو گئے ہیں، آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ کو اس وقت یہ خطرہ لاحق ہے، آپ کو یہ ساری رات خطرہ آپ کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے کہ آپ کی بیوی کو کسی بھی لمحے اٹھا کے افغانستان منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ اگر پاکستانی خاتون ہیں اور آپ نے افغان شوہر سے شادی کی ہے، اور آپ وہ خاتون، وہ وائف، وہ بیوی کس قرب سے گزر رہی ہوگی کہ اس کے خاوند کو کسی بھی لمحے اٹھا کے افغانستان منتقل کر دیا جائے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے آپ صرف اور صرف تصور کریں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ گالیاں دیتے ہیں میرے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اس طرح کے کمنٹس موجود ہیں جو بہت غلیظ غلیظ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اتنے برے القابات سے نواز رہے ہوتے ہیں افغان مہاجرین کو، جو انلیگل افغان مہاجرین ہیں، جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں، ان کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں، ان کو تو بالکل بھی ان کے وطن واپس بھیجنا چاہیے، لیکن یہ جو افغان مہاجرین ہیں جن کے خلاف اس وقت آپریشن جاری ہے، یہ بالکل بھی غیر قانونی نہیں ہے، یہ قانون کے مطابق پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ ساری رات یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ آپ کی بیوی کو کسی بھی وقت اٹھا کر افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا اس آپریشن میں، کیونکہ آپ کی جو افغان خاتون ہے اس کو تو پاکستان کی نیشنلٹی نہیں مل رہی، آپ کا جو افغان ہسبینڈ ہے اس کو تو پاکستان کی نیشنلٹی نہیں مل رہی، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو آپ لوگ خدارہ افغان مہاجرین کے حق میں آواز اٹھانے کی بجائے آپ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں ان کو، جو آپ القابات سے نواز رہے ہیں، خدارہ ان لوگوں کے لیے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے ملک میں قانون کے مطابق پچھلے 40-50 سال سے مقیم ہیں، پچھلے 40-50 سال سے یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کے حق کے لیے کھڑے ہوں، ان کے حق کے لیے بولیں، نہ کہ ان کو گالیاں دیں اور ان کو برا بھلا کہیں۔ اور اگر کوئی افغان مہاجر اس وطن کو چھوڑ کے واپس افغانستان جا رہا ہے تو خدا را اس کی جو بنائی گئی پاکستان میں ایسٹ ہیں ان کو کوڑیوں کے بھاؤ نہ خریدیں، افغان مہاجرین کی گاڑیوں کو کوڑیوں کے بھاؤ نہ خریدیں، ان کے گھر کو کوڑیوں کے بھاؤ نہ خریدیں۔ ایک طرف ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون نوچنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے افغان مہاجرین کو جن کے لاکھوں کے ایسٹس ہیں، جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پاکستانی کہتے ہیں یہ ہمیں 50,000 میں دے دو یا ہمیں 60,000 میں دے دو۔ تو اس وقت سلسلہ جاری ہے کہ کسی کی والدہ یہاں پر موجود ہے تو اس کے والد کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، کسی کے بچے یہاں پر موجود ہیں تو اس کے والدین کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، کسی کے والدین یہاں پاکستان میں موجود ہیں تو ان کے بچوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو خدا را اگر آپ نے ڈپورٹ بھی کرنا ہے افغان مہاجرین کو تو بھیڑ بکریوں کی طرح ڈپورٹ نہ کریں، بلکہ انسانوں کی طرح انسانی رویوں کے ساتھ ان کو یہاں سے اپنے وطن ان کو واپس عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ واپس بھیجیں، تاکہ وہ آپ کو اپنے وطن جا کے وہاں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ تو خدا افغان مہاجرین کا اس وقت صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو تھوڑا مزید ٹائم دیا جائے تاکہ یہ اپنے پاکستان میں معاملات کو وائنڈ اپ کر سکیں، یہ اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کر سکیں، یہ اپنے بچوں کی جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو اختتام پذیر کر سکیں، اس کے بعد یہ عزت و احترام کے ساتھ پاکستان سے اپنے وطن واپس لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔